بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین ابھی ایک آپ کو میں کلپ دکھانے جا رہا ہوں۔ یہ ذرا کلپ غور سے دیکھیں، یہ 1.5-2 منٹ سے کلپ ہے، اس کو برداشت کریں اور بڑا دلچسپ کلپ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنیں ذرا میری بات، پہلے تو میں آپ سب کے سامنے کلیئر کر دوں بات۔ میرے مرشد تو اس وقت بشرا بیگم ہے اور میں مرشد کے شاید آپ کے قابل نہیں ہوں۔ اور دوسری بات دیکھیں، سرداری نظام، یہ پرانا نظام، اس پہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ایک خاندانوں کے اندر پالیٹکس رہی ہے، اس پہ کوئی شک نہیں۔ لیکن جو پاکستان بدل رہا ہے، میری نظر میں وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ ساری برادریاں، خاندان، سب کچھ پیچھے رہ جائیں گے، میرٹ صرف آگے آ جائے گی، جو جمہوریت ہوتی ہے۔ ہماری بدقسمتی کیا ہے کہ ہماری جمہوریت کو کبھی دیر تک چلی نہیں ہے۔ اگر جمہوریت چلتی رہے تو آہستہ آہستہ عوام خود ہی ان لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے جو میرٹ پہ ہیں۔ ہماری جمہوریت رک جاتی ہے آدھی میں جا کے، مارشل لا آ جاتا ہے۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کتنوں کے مرشد بن چکے ہیں اور عمران خان صاحب کا مرشد کون ہے، میری یہ چیزیں بڑی غیر اہم ہیں۔ اس سے پہلے میں نے بڑوں کو پیر اور مرشد بنتے دیکھا ہے۔ الطاف حسین آف کراچی، حیدرآباد شریف، کس طریقے سے لوگوں کو پیر الطاف حسین کہا کرتے تھے، پھر کس طریقے سے بھٹو صاحب کو بھی پیر سائیں، بابا سائیں، میں پتہ نہیں کیا کیا ان کے بارے میں کلمات جو ہے اس طرح کے نہیں کہے گئے۔ ان کے مزار پہ ابھی بھی چڑھاوے ہوتے ہیں، ان کو پیر مانا جاتا ہے اور ان کے لیے پیری مریدی کا سلسلہ، حالانکہ ان بیچاروں نے سیاست کی تھی بھٹو صاحب نے۔ مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان، جو کہ پاکستان کا ایک بڑا وجہ نظام بنی ہے، ان کا بھی ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ بھی اپنے اس سارے اس میں ان کو جو روحانی جو ان کا رہنما جو تھے وہ بن گئے تھے۔ میرے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھے اس لڑکے کے بچے کے جو کہ ورکر تھا، جو کہ عمران خان صاحب کو یہ ذہن نشین کرانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ نے وڈیروں کو اور ان بندوں کو ٹکٹس دے دیے ہیں جو کہ، اور ہمارے جو ورکرز کی آواز ہے یہ ہر جگہ پہ ہے۔ میاں والی کے اندر بھی مجھے آج انہوں نے بھیجا ہے، یہ کلپ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، وہاں پہ بھی میاں والی کے لوگ بھی اسی طریقے احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ نے ورکرز کو نظر انداز کر کے اور وہاں کے الیکٹیبلز کو کیے ہیں۔ میں یہاں تیسرا دن میں موجود ہوں۔ میرا آپ سے ایک ہی مطالبہ ہے، ابھی اس الیکشن میں حلقہ 292 میں جو ٹکٹ ابھی جاری ہوا ہے، اس ٹکٹ پہ آپ نظر ثانی کریں۔ میں آپ سے وہ یقین سے کہتا ہوں، یا مجھے آپ یقین سے بول دیں کہ 292 کی جیت پی ٹی آئی کی ہے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں خان صاحب، اس بار آپ نے جو ٹکٹ جاری کیا ہے غضنفر قریجہ عباس، اس کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ آسٹریلیا کا رہائش گاہ ہے، وہ میڈم ایک سیکنڈ پلیز ایک سیکنڈ، خان صاحب میری بات سنیں پلیز، ان کو بولیں۔ اچھا، یہ بات میں نے کیوں کی ہے کہ عمران خان صاحب نے اسی رات ایئر وائی کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ اس پروگرام کے آخری حصے میں میں نے اس ایئر وائی کا انٹرویو ڈسکس کرنا ہے، لیکن اس ایئر وائی کے انٹرویو کے اندر خاتون نے، جس کا بھی ہے اس میں کلپ دیکھیں گے تو وہ خاتون نے ایک کویسچن کیا ہوا ہے اس انٹرویو کے اندر کہ آپ نے بڑوں کو وڈیروں کو ٹکٹ دے دی ہے، ورکرز کو نظر انداز کیا۔ تو منطق دیکھیں، ان کی عجیب و غریب منطق ہے، اور منطق یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کس کو دینے ہیں۔ اسی جگہ اسی سانس میں کہہ رہے ہیں کہ کھمبے کو بھی تحریک انصاف ٹکٹ دے گی تو جیت جائے گا، یعنی کہ موقع تھا کہ اپنے ورکر یا اپنی انڈیجنس پارٹی کو آپ ڈیولپ کرتے، لیکن آپ نے چونکہ ان ٹکٹ کی قیمت میں مبینہ طور پہ ہر ٹکٹ کے اندر کروڑہ انوالوڈ تھے۔ کئی لوگ تو کہتے ہیں جی کہ اتنا پیسہ انوالو تھا کہ تحریک انصاف جو ہے کئی ارب روپے اکٹھا کر چکی ہے ان ٹکٹس کے اوپر۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اعجاز چوہدری صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی، اس کے اندر انہوں نے کیا کہتے ہیں، تو ان کا کیا جواب آیا؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ میں بالکل ان کے ساتھ اس اپنی آڈیو کے ساتھ کھڑا ہوں، یعنی کہ جو میں نے کروڑ روپے کہا ہے کہ منیمم 1 کروڑ روپے آپ جو ہے ڈونیشن دیں، اور یہ شوخانہ وہ نہیں، وہ آپ کی جتنی مرضی دے دیں، منیمم
اب جب جو بندہ جو ہے جس پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عمران خان صاحب کی کوئی آشیرواد یا سپورٹ حاصل ہوگی، تو لڑکی کی جو آپ بات سن رہے ہیں اس کلپ کے اندر، اس سے آپ کو ریلیٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ جی ہر جگہ پہ جو احتجاج ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ ہر اس بندے کو ٹکٹ ملا ہے جو کہ مال اسباب والا تھا. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا تھا، اپنے عزیز و اقارب کو کہتا تھا کہ حضور آپ اس معاملے میں لیڈر روتھلیس ہیں، آپ کے جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو کم از کم تحریک انصاف کے اندر آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تحریک انصاف کے اندر آپ رول جائیں گے بغیر پیسوں کے، جیب پہلے دیکھیں کہ جیب کے اندر کتنا مال ہے آپ کے پاس، پھر آپ جا کے سیاست کریں. اچھا، جو دوسرا میرا موضوع ہے، اس میں بھی ایک آڈیو لیک ہوئی ہے. اور آڈیو لیک جو ویسے تو میرا خیال ہے کہ یہ نہ ہی ہوتا اس طرح کا دھندا اور کاروبار آڈیو لیکس کا، کسی کی ذاتی زندگی کے اندر اس طرح دخل اندازی، یہ بڑی زیادتی ہے. لیکن یہ ایک کاروبار پاکستان کے اندر بڑا ایک فروغ ملا ہے اس کو. ہر وہ کام جس کے گناہ کی انتہا ہے وہ بحیثیت قوم ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے، ہماری حکومتوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے. اس کے لیے باقاعدہ منظم طریقے سے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یہ تو اس کے پاس تو پورے کارخانے تھے اس طرح کی پروڈکٹس کو سامنے لانے کے، کہ آپ یہ لیکس لائیں، آپ کسی پہ الزام لگائیں، آپ نواز شریف کو کے بارے میں وہ تہمتیں لگائیں، وہ الزامات لگائیں، آپ زرداری کے بارے میں، آپ فضل الرحمان صاحب کے بارے میں ان کو آپ پتہ کیا کیا لقبات دیں. میں تو کئی دفعہ سورہ حجرات سنا چکا، میں کہتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عمران خان صاحب پتہ ہی وہ سارا دن وہاں پہ کلمے پڑھواتے ہیں لوگوں کو، اور اس کا پتہ کیا ہوگا کہ منافق کی تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جو بنائی ہیں خصوصیات، ان میں کیا ہے؟ امانت میں خیانت کرتا ہے، وہ بھی دیکھ لیا آپ نے کہ کتنی خیانت ہوئی، ہر چیز کے اندر خیانت ہوئی ہے، کتنے ہر کون سی چیز ہے جس کے اندر خیانت نہیں کی گئی. پھر جب بھی بولے گا جھوٹ بولے گا. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ایک مجموعہ ذات بن چکے ہیں. ان کے اندر تو جھوٹ تو چلو بے ہے ہی ہے، کسی بات یا کسی موقف میں کوئی پائیداری نہیں ہے ان کے اندر. ان کا موقف کے اندر اتنی تبدیلیاں، جو آگے بھی ہم نے موضوع بنانا ہے، اتنا میں نے بڑا مجموعہ ذات، اتنے کنٹرڈکشن والا آدمی جو ہے، میں نے کبھی زندگی میں تصور نہیں کیا جا سکتا کہ جو دن دہاڑے ایک بات کرتا ہے اور اس کے فوراً بعد دوسرا موقف اپنا لیتے ہیں اور دوسرے سے جیسے ہاتھ جھاڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے کچھ تھا ہی نہیں. مراسلہ کہاں امریکی سازش تھی، کہاں اس نے مطلب بڑی ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا کہ کیسے یہاں کے ہینڈلرز غداروں کو دیا گیا، انہوں نے آگے مورے پر بٹھا دیے. امریکہ سے ڈونلڈ لو نے نام لے کے ایک یکدم پیترا بدلا. انہوں نے کہا نہیں، سازش یہاں سے گئی ہے اور باجوہ نے کی ہے. چلو یہ ابھی بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ بھی موضوع ہمارا. تو یہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو بے شمار موقف بدلتے رہتے ہیں. تو یہ جو ایک نئی آڈیو جو لیک آئی ہے، اس نے ایک تو میں نے بتایا نا کہ وہ جو اس سے پچھلے بیک گراؤنڈ میں یہ اس آڈیو لیک کے اندر بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال سے دو چار ہے. سپریم کورٹ کے اندر ایک ایسا کیس جو انتہائی متنازع کیس ہے وہ چل رہا ہے. اس کے اندر سپریم کورٹ اپنے طور پہ ایک کانفلکٹ کا اور توڑ پھوڑ کا شکار ہے. تو سپریم کورٹ کے اندر ایک فساد عام جاری ہے. اس کیس کے اوپر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جو ساس صاحبہ ہیں، وہ ایک کی گفتگو کر رہی ہیں خواجہ طارق رحیم صاحب کی بیوی سے، اور دونوں کی گفتگو سننے والی ہے. اس کے اندر اس کیس کو اتنی وضاحت سے ڈسکس کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کو میسج بھیجا گیا ہے اور ان کے اوپر دعائیں مانگی گئی، مشروط دعائیں، یعنی کہ فیصلہ ایسی دعائیں کہ جس میں فیصلہ ان کو نے عمران خان صاحب کے حق میں جانا ہے. ہیلو رافیہ، کیا ہوگا یار؟ میں تو رات سے نا عمر کے لیے پڑھ کے میں تمہیں نہیں پتا کیا یہ اور لوگوں کو بھی کیا ہے. اور عمر کو ایک میسج بھیجا میں نے کہا تم نے لاہور کے جلسے میں موجود تھی، وہاں لاکھوں بندہ تھا، اسی طرح ہر شہر میں لاکھوں بندہ ہے،
और तो सिर्फ ये अंदाजा लगा लो कि तुम्हारे लिए कितनी दुनिया दुआ कर रही है इस वक्त, इससे तुम्हारी हिम्मत बहुत बड़ी और तुम्हारी सेफ्टी हिम्मत करे और नहीं उसकी सेफ्टी बहुत जरूरी है, उनको कमजोर करे कि उनके हिम्मत, उनको तो अल्लाह करे और जो बाकी उनको अंधा कर दे। मैं तो ये कह रही हूँ, वो तो स्टेटस है ऑफ दिस कंट्री, लुक एट द वे दे आर डूइंग इट। वही ना, बट नाउ दे सेइंग व्हाई ही गॉट द अथॉरिटी टू डू इट। नो बट नो कांट गेट एडवांटेज दे रहे हैं by putting other things there. No, there is no other thing. And also questioning कि सुमो मोटो क्यों दिया गया है, भाई वो तो उसका हक है, उसमें उम्र को तो नहीं है दिया, ये तो पहले का हुआ है। नहीं मगर ये तो हर चीज जस्टिस का हक है। ये if you have to change the laws and change them when you are villa, na, not at this time. No, but they can't change them now. Not now. They can change it later on, not now. The law is there. Law is there. वही तो वो इतना अच्छा उससे बच्चे है, तुम बिल्कुल ना आओ, तुम उम्र के साथ रहो, he needs you at this moment. No, नवीन भी ना आए और मैंने ईमान को लिखा है कि बेटा stay with the ball बेटा। बिल्कुल। मैं तो रात को ना मैंने दोनों को, उसको और मुनीब को कुछ भेजा, तो दोनों ने पता क्या मुझे भेजा, मीन वो जो नहीं शक्ल होती जो दांतों में आप दबा लेते हो अपनी जबान, मुझे कह रहे थे कि बी केयरफुल, मार्क्स बी केयरफुल बाय, जल्दी से जल्दी और इलेक्शन होगी। इलेक्शन देखो ना, अगर नहीं होती ना, कतन है जैसे कि आइन क्या कहता है कि उसके हक में जाता है आइन का फैसला, लेकिन इसके अंदर पाबंदी है कि उमर अत्याब बंदियाल साहब फैसला वही करे। फिर बड़ी उसके अंदर एलेबोरेट तरीके से 184(3) डिस्कस हो रहा है, दोनों ख्वातीन कर रही हैं और बताया जा रहा है कि जी उमर अत्याब बंदियाल साहब का क्या कसूर है, ये तो किसी ने लिया होगा, पर क्या उसका मतलब था कि आया ये जो केस है इसका 184(3) का नोटिस पहले किसी ने लिया हुआ है, यानी कि इजाजुल हसन ने और मुज़ाहिर अकबर नकवी ने लिया है, या उससे पहले जो जस्टिस थे वो भी सो मोटो लेते रहते और उमर अत्याब बंदियाल साहब भी सो मोटो ले रहे। लेकिन इस तरीके से केस का डिस्कस होना और उनके इन्वॉल्वमेंट, जो उनके मैसेजिंग जो है उमर अत्याब बंदियाल साहब को जाना और उनके बारे में उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए लाखों के मजमू, तो मुझे पता है तरीक़त साहब के जो लाखों के मजमू होते हैं उनकी जो गिनती है वो यही है कि उन लाखों के जलसे जब 25 मई को इस्लामाबाद पहुंचे तो भी आप देख लिया था, और 26 मई को जो बहाने थे कि जी पंजाब के अंदर बड़ी जो है रोका गया था 25 मई 2022 को, तो 26 नवंबर 2022 को देख लेते, जेल बोल तारीख में देख लेते। तो ये वो लाखों वाले जलसे हैं, बाद इसको रहने दें। इमरान खान साहब, आप अगर 50-50 हज़ार आदमी या 1 लाख आदमी इस्लामाबाद ले आते, मैं तो अक्सर कहता हूँ आप 30 लाख की बात करते हो, हलफ लोगों से लेते रहो कि इस्लामाबाद आए जिहाद करो, 25-30 लाख बंदे आए। आप मैं कहता हूँ 50,000 1 लाख रावलपिंडी में ले आते, 50,000 1 लाख इस्लामाबाद में ले आते 25 मई को, मजाल नहीं है कि आपके मुतालबात ना माने जाते। आप तो बहुत दे नहीं सके क्योंकि पब्लिक नहीं निकली, गोली लगी पब्लिक नहीं निकली, आप नाअहल हुए पब्लिक नहीं निकली, तो कौन सा आपका दबाव रह गया है जिसकी वजह से पब्लिक निकलेगी? यही है कि महंगाई हो गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यही है कि आपके पास बहुत मकबूलियत है, हो सकता है ये भी सही हो, लेकिन पब्लिक के दबाव वाली पब्लिक कहाँ निकलेगी? चुनाचे वो जो है कि लाखों के जलसों का दबाव और उमर अत्याब बंदियाल साहब पे उसको बताना और उसको ये कहना, प्रेशर देना कि लाखों जलसे में थे लाहौर के और इस दबाव के अंदर आप फैसला करो, अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर। और एक ऐसा मुकदमा जो इंतहाई मुतनाज़ है, जैसे पाकिस्तान को जो है मेक इट और ब्रेक इट की दहलीज पे लाके खड़ा किया हुआ है, जिसके अंदर उमर अत्याब बंदियाल साहब जो है सारा कसूर, सारा ब्लेम या सारा क्रेडिट खुद लेने के समेटने के बैठे हैं, वो पूरा फुल कोट बनाने के तैयार नहीं है। अब इस मुकदमे का क्या मुस्तक़बिल होगा, वो किस इखलाकी कदर के ऊपर बैठ के हमारे चीफ जस्टिस साहब, जहाँ पे अभी मज़ाहिर नकवी साहब भी उन सारे इल्ज़ामात के बावजूद बड़ा जमान है एक जज की हैसियत से, 15 जजेस में उनका भी एक नाम शामिल है। कतई नज़र इससे कि जब केस आता है चंद दिनों में हमारे सामने आता है तो उसका क्या अंजाम पहुंचता है, लेकिन ये इस ऑडियो ने अगर इससे भी ज़्यादा कोई खौफनाक ना आई तो तहलका जरूर मचा दिया। इमरान खान साहब, ये सब कुछ अनअटेंडेड नहीं जाएगा, कोशमाली होगी हर चीज़ की,
اور پھر اسی پیرائے میں اگلا جو میرا موضوع ہے اسے کنیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بات ہوتی ہے، کوئی چیز ہوتی ہے، آپ نہ تو تحقیقات ہونے دیتے ہیں، نہ آپ کسی قسم کی تلاشی دیتے ہیں، ایک ہی سانس میں ایک ہی چیز کے اوپر آپ جب اپنے مخالف کو رگید رہے ہوتے ہیں اسی چیز میں اپنے آپ کو بری ذمہ قرار دیتے ہیں۔ ایک دفعہ میں آپ کے منہ سے ترس کے میرا کان یہ سننے کے لیے آپ کہیں کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے اور اگر میں مجرم ثابت ہوں مجھے پکڑ لیا جائے، آپ کوئی مقدمہ نہیں اپنے خلاف چلنے دیتے۔ یہ عجیب و غریب ایک کریکٹر ہے کہ جس کے اندر نواز شریف کے بارے میں، زرداری صاحب کے بارے میں، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں، عمران خان صاحب جج بھی ہے، جیوری بھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ یہ لوگ بچ جائیں، اور میں یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ میں پکڑا جاؤں۔ ریاست مدینہ کا تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے وہ شبہ سوالا ہوا ہے اور آپ سے پوچھ پرتیت کر رہے ہیں کہ ریاست مدینہ کی کون کون سی چیز آپ کو چاہیے اور کون کون سی نہیں چاہیے، اپنے لیے کیا کیا پسند فرمائیں گے ریاست مدینہ کے اندر، اور آپ کو جو ہے کیا کیا چیزیں جو ہے ناپسند فرمانی ہے تاکہ آپ کو ریاست مدینہ جو ہے گلے نہ پڑ جائے۔ تو ایئر وائی کا جو انٹرویو ہے جس کا میں نے ابھی تھوڑا سا پہلے سرسی ذکر کیا ہے، اس کے اندر 2-3 باتیں کی ہیں، اور ان میں سے 2-3 باتیں، ایک تو بات کمال کی ہے انہوں نے جو کہ ہمارا جو ہے جس پہ ہم کنکلوڈ کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے مجھے اسمبلی تحلیل کرنے کے لیے کہا تھا۔ اب بتائیں کیا کہہ سکتے ہیں عمران خان صاحب، یو آر ٹو گڈ۔ اور اسی کے اندر 2-3 چھوٹی باتیں کی جو بار بار کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی توشہ خانہ کے اندر میں نے تو قانون کے مطابق کیا عمل، نواز شریف نے انہوں نے چوری کی ہے۔ حضور آپ نے قانون کے مطابق کیا تو آپ جا کے مقدمہ ابھی تک چلنے نہیں دے رہے، آپ اس کے اندر آپ کے اوپر فرد جرم عائد ہوتی ہے، آپ نہیں ہونے دے رہے، آپ وہاں کانٹیسٹ کریں، آپ بتائیں کہ یہ میرے اوپر ناجائز ہوئے، میں تو سارے قانون کے کام کیے ہیں۔ اس کے اندر آپ نے دسمبر 2018 میں قانون بنایا کہ آپ توشہ خانہ سے جو خریداری ہوگی وہ 50% پہ ہوگی۔ آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ آپ جنوری میں جائیں گے، فروری میں سعودی عربیہ، وہاں آپ کو کروڑا روپے کے تحفے مل جائیں گے۔ آپ واپس آتے ہیں، آپ نے قانون بنے ہوئے 50% پہ آپ نے خریدے، آپ کا اپنا بنایا ہوا قانون ہے۔ دسمبر کے اندر میں آپ فروری یا مارچ 2019 کے اندر 2-3 مہینے بعد خریداری کرتے ہیں اور 20% کے اوپر کر رہے ہیں۔ یہ خود آپ نے بتایا کہ جی ہم نے اس کی ایویلیوشن کرائی ہے، گھڑی کی 10 کروڑ لگی ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ گھڑی جو ہے وہ 30 کروڑ کے اوپر مارکیٹ کے اندر بکی، لیکن ہم نے، اور جس کے مبینہ طور پہ مجھے نہیں پتا کہ اس کی مزید تفصیلات کیا ہے، کوئی بندہ تحقیق کیوں نہیں کرا رہا؟ تو جتنی باتیں مجھے اگر یہی سہولت ہے تو میں یہی کہوں گا، اگر تحقیقات ہو جاتی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا تو اسی توشہ خانہ کے اندر آپ نے قطع نظر کیا، آپ نے جعلی رسیدیں دی، قطع نظر اس کے کہ اس کی ورث کیا تھی، آپ نے اس کو 10 کروڑ کا آپ نے 2 کروڑ کیسے دیے، آیا گھڑی بیچ کے دیے، وہ پیسے کہاں سے آئے، یہ ساری باتیں برطرف۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ 50% والی گھڑی آپ نے جو کہ 5 کروڑ میں لینی تھی، آپ نے 2 کروڑ میں کیسے لے لی؟ آپ کا اپنا قانون بنایا ہوا تھا، جو آپ وہ آج بھی کہہ رہے تھے جی کہ رائی میں جی میں جو پہلا میرا موضوع تھا ٹک ٹاک پر میں میرٹ پہ دے رہا ہوں، بھائی وہ اتنے کنفیوزڈ ہیں کہ ہر بات کی اندر ان کے اندر جو جس کو کہنا چاہیے کہ تضادات ہی تضادات ہیں۔ میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ مجموعہ ازداد ہے۔ آپ نے توشہ خانہ کے بارے میں آپ آ جائیں، ایک ایک چیز آئے گی وہاں پہ، تو پتہ چلے گا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ رجسٹر ہی نہیں ہوئی، بہت کچھ توشہ خانہ کے اندر، اور بھی لوگ کیونکہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے، جب تک آپ لوگ اس کے بارے میں حتمی طور پہ ساری تفصیلات نہیں آئیں گی یا کانٹیسٹ نہیں کریں گے تو آپ کو کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ پھر پارٹی فنڈنگ میں اور کچھ نہ کریں۔ فائنینشیل ٹائمز کا 23 جولائی 2022 کا آرٹیکل ہے، آپ تو بہت کہتے ہیں نا جو ڈیلی میرر جو کہ ایک ٹیبل ہیڈ پیپر ہے، فائنینشیل ٹائمز ایک کریڈیبل پیپر ہے، ایک ساکھ والا اخبار ہے انگلینڈ کا، 2-3 بڑے ساکھ والے میں دنیا میں اس کو ایک معیار لیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی کہ عمران خان صاحب نے چیریٹی کا پیسہ جو ہے وہ سیاست پہ لگا دیا، یہاں پہ بھوٹن کریڈٹ کلب کے لحاظ سے جو چندہ لیا وہ $2.1 ملین جو ہے بھوٹن کریڈٹ کلب سے آپ کے اکاؤنٹ میں آیا ہوا ہے۔ اب کس بات کی اس میں ٹیٹیاں لگی ہوئی ہیں، ٹی بوائے کے اوپر، آپریٹر کے اوپر، اکاؤنٹنٹ کے نام کے اوپر، سب کے اندر اکاؤنٹ غلط کھلے ہوئے ہیں جعلی دستخطوں کے ساتھ، بے شمار لوگ اس کے اندر جو ہے انڈائٹیڈ ہیں، فرد جرم عائد ہو چکے ہیں بہت سارے لوگوں کے اوپر۔ پھر کہتے ہیں جی کہ میں تو میری پارٹی فنڈنگ بڑی کلین، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں آج تک آپ نے 2013-14 کے کیس ہے، 10 سال ہونے کو ہیں، آپ لوگ چلنے نہیں دے رہے اس کو روکنے کے لیے۔ پھر آپ نے 2020 کے اندر نون لیگ پہ اور پیپلز پارٹی پہ کر دیا، ٹھیک کیا ہے، ان کا بھی حساب ہونا چاہیے۔
لیکن اپنا حساب دینے میں کون سی بات ہے کہ آپ نے کبھی کسی ایک کورٹ میں جاتے ہو ایک چیز رکواتے ہو دوسری رکواتے ہو اس کی ایک کام کو رکتے ہو. اگر بابر بیچارہ خرچ ہو گیا اپنے کام میں, اکیلا آدمی, اس سے پہلے سے کوئی گھاس نہیں ڈالتا تھا, کیونکہ شہباز شریف صاحب اور ساری مسلم لیگ جو ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ فوج کی خوشنودی کے لیے, اسٹیبلشمنٹ کی خوشنودی کے لیے وہ بھی اکبر بابر کے ساتھ ہاتھ ملانے پر تیار نہیں ہوتے تھے. تو اب تو خیر ہر بندہ جو ہے اس کے اندر حصہ دار بننے کے چکر میں ہے, ہر بندہ اس کا باپ بننے کے چکر میں اکبر بابر کے کیس میں. تو آپ نے پارٹی فنڈنگ کے اندر آپ نے کتنے جو معاملات ہیں, آپ نے ریاض ملک کی کچھ نہیں کہتے. ڈیلی مرر پہ جب آپ نے شہباز شریف سے کیس کروایا تانے دے دے کے انہیں کر دیا اور کیس جیت گیا. آپ نے ذکر تک کبھی سنا, کسی بندے نے سنا عمران خان صاحب نے فائنینشل ٹائمز کے مخزون کے بارے میں کہا ہو کہ میرے بارے میں لکھا ہے؟ یہ ابھی تک کہتے ہیں, مثالیں دیتے ہیں کہ جی زرداری صاحب کے بارے میں فلاں اخبار نے فلاں کتاب میں لکھا, نواز شریف صاحب کے بارے میں فلاں اخبار میں فلاں کتاب میں لکھا, جنہیں پتہ نہیں کئیوں کو جو ہے وہ شاید چیلنج بھی کر چکے ہوں, لیکن فائنینشل ٹائمز کے 23 جولائی کے آرٹیکل کسی نے نہیں سنا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں تحریک انصاف والوں کو کہ یہ میں کہ چشمے تصور میں سے سمجھیں کہ ریاض ملک کو $250 ملین جو ہے وزیر اعظم نواز شریف نے واپس کیا ہے, اور ریاض ملک نے واپسی پہ وزیر اعظم نواز شریف کو 458 کنال زمین دی ہے اور 30 کروڑ کی بلڈنگ بنا دی ہے, اور اس القادر ٹرسٹ کے ٹرسٹی دو ایک کا نام ہے نواز شریف اور ایک کا نام ہے بیگم کلثوم نواز شریف مرحوم. عمران خان صاحب کیا کرتا؟ عمران خان صاحب زمین و آسمان کے کلبے میں لا رہا ہوتا. یہ ہوتی ہے انسان میں منافقت اور دو نمبری. یہ ریاست مدینہ والے ہیں, یہ سارا دن دیکھا وہ کلمے کے ورد پڑے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کس ایک کوئی حوصلہ چاہیے ان باتوں کے لیے. وہ ایک عجیب و دم اور دم کا ماحول شاید پیدا ہو گیا, کیا ہو گیا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ لوگوں کے اندر جھوٹ اور سچ کی تمیز ختم کرنے کے لیے ان کو یہ وارہ ہی نہیں کھاتا کہ اس کے اندر تمیز کی جائے جھوٹ اور سچ میں. پھر جو سب سے دلچسپ بات کی اسی انٹرویو کے اندر, اور بے شمار باتیں اپنی صفائی دیتے ہوئے, اور ٹکٹوں کے بارے میں جھوٹ بولا, غلط, ایک دفعہ ایک چیز موقف کی سپورٹ کر رہے تھے, ایک دفعہ دوسرے کی. فواد چودھری وغیرہ کو اور جو علیم خان کو کیوں نہیں وزیر اعلیٰ بنایا, فواد چودھری صاحب کو, شاہد قریشی صاحب کو, ہر ایک کو پتہ ہے کہ آپ نے اتنے سینئر لوگ تھے, ان کو پہلے نہیں کہہ سکتے تھے کہ آپ اپلائی نہ کرو. انہوں نے اپلائی کر کے ان کو یہ انسلٹ کرنا چاہتے تھے, حماد اظہر کو, فواد چودھری کو, شاہد قریشی کو, ان سب کو انسلٹ کرنا چاہتے تھے, اور کئیوں کو انسلٹ کرنا چاہتے تھے. انہوں نے اپلائی کیا, ان کو ٹکٹ نہیں دیا اور کہہ دیا مجھے مرکز میں ان کی ضرورت ہے. بھئی یہی بات آپ ان کو کہتے ہیں آپ اپلائی نہ کرو, آپ سینئر لوگ ہیں, آپ خام کا امبیرسمنٹ نہ ہو. اب ساری دنیا کے اندر وہ بیچارے مزاحیہ پروگرام بنے ہوئے ہیں. شاہد قریشی ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, وہ تو بےزتی پروف ہیں, باقی بھی شاید ہوں, لیکن پھر بھی وہ کچھ نہ کچھ فواد بیچارہ تو بول پڑا ہے ARY کے اوپر, اور اسی اس کے اندر آخر کمال کر دیا کہ مجھے اسمبلی تحلیل کرنے کا جنرل باجوہ نے کہا. کہاں پہ کبھی کہتے ہیں مجھے جو ہے میں نے کیوں کی تحلیل. جب باجوہ کو ایکسٹینشن دی کہ جی یہ دینا چاہتے تھے, یعنی کہ آپ اس سے اصول دیکھ لیں, میرٹ دیکھ لیں کہ یہ شہباز شریف وغیرہ ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے, اس لیے میں نے باجوہ کو ایکسٹینشن دی. آج مجھے مریم اورنگزیب کا بیان بڑا پسند ہے کہ ساری سیاست جو ہے ساس اور باجوہ کے درمیان کے اندر پھنس کے رہ گئی ہے, کہ کچھ چیزیں باجوہ کے ذمہ ہیں, کچھ چیزیں ساس کے ذمہ ہیں. اب باجوہ اور عمران خان صاحب نے پچھلے چند مہینوں میں ایک دوسرے کے بارے میں بڑی زبردست باتیں کی. ایک لائن دونوں میں کامن ہے. باجوہ نے اور بہت ساری جو گلے شکوے شکایت کی تو انہوں نے کہا یہ جھوٹا بہت ہے. عمران خان صاحب کے بھی گلے شکوے بے پناہ باجوہ صاحب کے خلاف لیکن کہا جی کہ یہ جھوٹا شخص بہت ہے باجوہ. میں نے آج ہی کیپٹل ٹاک میں حامد میر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا, تو میں نے کہا جی اصل بات یہ ہے کہ دونوں واقعی باقی مجھے نہیں پتا کہ کون کتنا جھوٹا ہے, لیکن ایک سچ دونوں بول رہے ہیں. عمران یہ سچ بول رہا ہے کہ باجوہ بہت جھوٹا ہے, باجوہ یہ سچ بول رہا ہے کہ عمران خان بہت جھوٹے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کہاں مراسلہ سے شروع ہونے والا سفر, کہاں باجوہ کے کہنے پہ سمیت تحلیل کی, باجوہ کو ایکسٹینشن اس لیے دی کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی میں کیوں دی. کبھی کہتے ہیں میں نے یہ کیا سیلاب کی وجہ سے, کبھی کہتے ہیں جی مجھے پتہ چلا کہ شہباز شریف ایکسٹینشن دینا چاہتا ہے, یعنی کہ انہوں نے تو پھر نہیں دی. پھر مان لو کریکٹر کس کے پاس تھا, نواز شریف کے پاس تھا, عمران خان یا آپ کے پاس تھا. یہ فیصلہ جو ہے قوم آج کر لے کہ باجوہ کی ایکسٹینشن کے اوپر ہی جو انہوں نے پرسوں ARY کے اندر اپنے بیان کو کوئی 20ویں دفعہ دہرایا ہے کہ میں باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتا تھا, اور اس میں اندر یہ کئی ریزن دیا, اور
2-3 دفعہ یہ ریزن دیا کہ شہباز شریف ایکسٹینشن دینا چاہتا ہے. تو کریکٹر کس کے پاس تھا؟ نواز شریف کے، کہ جس کے لیے باجوہ جو ہے اس نے ساری معافیاں بھی مانگ لی، ترافی بھی مانگ لی، اور سب کچھ وعدے وعید قسم قرآن کھانے پہ کہ میں عمران خان صاحب کو تاریخ کا حصہ بنا دوں گا. معاشرہ کی بھی دھمکیاں دی نواز شریف صاحب کو. ڈٹ کے کھڑا تھا. کپتان نہیں، نواز شریف. وما علینا الا البلاغ.